تو نے مجھے مردوں کے درمیان برہنہ چھوڑ دیا اور اللہ کے سامنے ناپاک کر کے کھڑا کر دیا۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھل پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو زمین پر اتارا تو اس نے کہا، تیری عزت و عظمت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں جان رہے گی میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و عظمت کی قسم، میں حالت نزع سے پہلے انسان کی توبہ قبول کرتا ہی رہوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو لکھا نہیں جاتا، دوسرا گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، یہاں تک کہ 5 گناہ جمع ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر ایک نیکی کرتا ہے تو 5 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ان 5 نیکیوں کے بدلے وہ 5 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حسرت و افسوس کے ساتھ ابلیس کہتا ہے، میں انسان پر کسی طرح قابو پاؤں، اس کی ایک نیکی میری ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے پہنچے۔ آپ نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ عرض کیا، دروازے پر ایک نوجوان کھڑا رو رہا ہے، اسے دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ آپ نے اس نوجوان کو بلا کر معلوم کیا، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا، اپنے گناہوں کی کثرت سے اور ان کے نتیجے میں اللہ کے غصے کے خوف سے رو رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، کیا تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ کہا، نہیں۔ پھر کسی کو قتل کیا ہے؟ عرض کیا، جی نہیں۔ فرمایا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ آسمانوں، زمینوں اور بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ جوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ 7 آسمان، 7 زمین اور سارے پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالات کے انداز میں اسے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ اس نے کہا، میرا گناہ۔ کیا تیرا گناہ اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے؟ جی ہاں، اس سے بھی بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا معبود بڑا ہے؟ اب جوان سٹ پٹا گیا اور عرض کیا، یقیناً اللہ بڑا ہے۔ فرمایا، تو پھر تیرا گناہ وہی معاف فرمائے گا جو تیرے گناہ سے اور ساری مخلوق سے بڑا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا، اچھا یہ بتا، تو نے آخر کون سا گناہ کیا جو اتنا بے چین ہے؟ عرض کیا، آپ کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے اصرار فرمایا، تب اس نوجوان نے اپنا واقعہ سنایا۔ میں تقریباً 7 سال سے گورکنی کا کام کرتا ہوں۔ قبیلہ انصار کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا۔ لڑکی انتہائی حسین تھی۔ شہوت نفس کفن سے نکال کر میں نے اس سے منہ کالا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں واپس ہونے لگا، بحکم خدا وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے بدبخت نوجوان، تجھے شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن اللہ کی کرسی فیصلے کے لیے بچھائی جائے گی اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو نے مجھے مردوں کے درمیان برہنہ چھوڑ دیا اور اللہ کے سامنے ناپاک کر کے کھڑا کر دیا۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھل پڑے اور اس کی گردن پکڑ کر فرمایا، فاسق، تجھے دوزخ میں جانے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا؟ یہاں سے نکل جا۔ نوجوان روتا توبہ کرتا ہوا وہاں سے نکل کھڑا ہوا
اور برابر 40 رات تک توبہ کرتا رہا۔ 40 راتیں مکمل ہو جانے کے بعد آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کہا، اے محمد آدم و حوا کے معبود، اگر تو نے میرا گناہ معاف کر دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آگاہ کر دے، ورنہ آسمان سے آگ نازل فرما جو مجھے جلا ڈالے تاکہ میں عذاب آخرت سے بچ جاؤں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زبان سے استغفار کرنے کے باوجود گناہ پر جمے رہنے والے کی مثال پروردگار کے ساتھ مذاق کرنے والی کی سی ہے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے ایک غلام کی تعریف سن کر اس کو بلایا اور اپنی خدمت پر مامور کر دیا۔ ایک روز غلام نے بادشاہ کو مہربان دیکھ کر عرض کیا، آپ میرے حق میں بہت بہتر ہیں، لیکن یہ بتائیے آپ کا میرے ساتھ ایسے وقت کیا برتاؤ ہوگا کہ آپ اچانک اپنے محل میں داخل ہوں اور مجھ کو اپنی باندھی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہوا پائیں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، نالائق، تجھے اس بات کے کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ غلام نے کہا، بس مجھے امتحان کرنا تھا جناب والا، میں ایسے رب کریم کا غلام ہوں کہ روزانہ 70 مرتبہ گناہ کرتے دیکھ کر بھی وہ آپ کی طرح غضبناک نہیں ہوتا اور مجھے اپنے در سے نہیں ٹھکراتا، نہ روزی بند کرتا ہے بلکہ توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے، تو اس کا در چھوڑ کر تیرا در کیوں اختیار کروں؟ ابھی تو میں نے نافرمانی کے تصور ہی کا ہی تذکرہ کیا ہے، جب آپ کا یہ حال ہے، غلطی ہو جانے پر کیا کیفیت ہوگی؟ کسی تابع کا قول ہے کہ گناہگار جب گناہ کے باوجود توبہ و استغفار کرتا اور اس پر نادم ہوتا رہتا ہے تو اس کی ندامت وہ توبہ کی وجہ سے اور زیادہ درجات بلند ہو جاتی ہیں اور وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس وقت شیطان افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے، کاش میں اس کو گناہ کی ترغیب ہی نہ دیتا تو اچھا تھا، اس کے اتنے درجات بلند نہ ہوتے۔ الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔